دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ابن بطوطہ کے سفر نامے سے چند دلچسپ واقعات سنائیں گے۔ ابن بطوطہ جب ہندوستان آئے تو انہوں نے ستی کی رسم کو ہوتے ہوئے کیسے دیکھا، عورت کو کیسے مروم شور کے ساتھ جلایا جاتا، سلطان التتمش کو ابن بطوطہ نے کیسا حکمران پایا، جزائر مالدیپ میں کون سی عورت حکمران تھی اور اس علاقے کی عورت عجیب و غریب کیوں تھی، اس زمانے میں کرنسی کی جگہ کس جانور کا خول استعمال ہوتا تھا، سری لنکا میں بطوطہ نے کیا دیکھا اور آب حیات کو اس نے کس جگہ پایا، ہاتھیوں کے بارے میں کیا دلچسپ معلومات فراہم کی۔ یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری او کلاک چینل اور میں ہوں سید عمار۔ آئیے آج آپ کی خدمت میں اس کے کچھ حصے پیش کرتے ہیں۔ یہ جب ہندوستان آیا تو وہاں کی دولت، بادشاہت اور صوفیہ کرام سے بہت متاثر ہوا۔ یہ جب اجودن میں تھا تو ایک دن میں نے دیکھا کہ لوگ ہماری خیمہ گاہ کی جانب سے بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ ایک ہندو مر گیا ہے اور اس کے جلانے کے واسطے جو چیتا تیار کی جا رہی ہے اس میں اس کی عورت بھی جلے گی، لہٰذا عورت میت کے ساتھ چمٹ کر جل گئی۔ ایک اور دفعہ دیکھا کہ ایک ہندو عورت بناؤ سنگار کے گھوڑے پر سوار چلی جاتی ہے، ہندو مسلمان اس کے پیچھے پیچھے تھے، آگے آگے نوبت بجتی جاتی تھی اور برہمن بزرگ اس کے آگے آگے چلے جاتے تھے۔ ستی میں عورت کو جلانے کی اجازت بادشاہ سے لینی ہوتی تھی، اس کے بغیر وہ جلا نہ سکتے تھے۔ ایک لڑائی میں 7 ہندو مارے گئے، ان میں سے 3 کی عورتیں تھیں۔ انہوں نے ستی ہونے کا ارادہ کیا۔ ستی ہونا ہندوؤں میں واجب نہیں، لیکن جو بیویاں اپنے خاوند کے ساتھ جل کر مر جاتی ہیں ان کا خاندان معزز سمجھا جاتا ہے اور خود وہ اہل وفا گنی جاتی ہیں، اور جو ستی نہیں ہوتی ان کو موٹے کپڑے پہننے پڑتے ہیں اور ہر طرح کی خواری میں زندگی بسر کرنا پڑتی ہے۔ ستی کی رسم کو راجہ رام موہن رائے نے ختم کیا تھا اور عورتوں کو ان کا حق دلایا تھا۔ ابن بطوطہ نے دہلی کا حال بھی تفصیل سے لکھا ہے اور وہاں کے 14 بادشاہوں کا حال لکھا ہے۔ سلطان التمش کا حال یوں لکھا ہے: وہ نیک چلن، انصاف پرور اور عالم فاضل تھا۔ انصاف کی طرف اس کی توجہ بدرجہ غائب تھی۔ حکم دیا ہوا تھا کہ جس کسی پر کوئی ظلم ہو وہ رنگے ہوئے کپڑے پہن کر پھرے تاکہ بادشاہ فوراً اس کو پہچان لے۔ رات کے واسطے یہ تجویز تھی کہ اپنے دروازے کے برجوں پر 2 شیر سنگ مرمر کے بنے ہوئے رکھے تھے اور ان دونوں کے گلے میں زنجیریں ڈالی ہوئی تھیں اور زنجیروں میں گھڑیال بندھے ہوئے تھے۔ جب کوئی مظلوم آ کر زنجیر ہلاتا تو فوراً بادشاہ کو خبر ہو جاتی تھی اور وہ فوراً اس کے مقدمے کا فیصلہ کرتا تھا۔ اوپر اجودن شہر کا ذکر آیا ہے، لیکن شہنشاہ اکبر کے زمانے میں حضرت بابا فرید گنج شکر کے حوالے سے اجودن کا نام تبدیل کر کے پاک پتن فرید کر دیا گیا تھا، جو اب پاک پتن کہلاتا ہے۔ جزائر مالدیپ کے سفر کے دوران وہ عورتوں کے بارے میں لکھتا ہے: ان جزیروں میں عورتیں اپنا سر نہیں ڈھکتی اور ان کی ملکہ بھی سر نہیں ڈھکتی۔ اس جزیرے کی ایک عجیب رسم ہے کہ وہاں کی عورتیں 5 دینار یا اس سے کم لے کر گھروں میں فقط روٹی کپڑے پر خدمت کرتی ہیں۔ نکاح اس جزیرے میں بہت آسانی سے ہو جاتا ہے کیونکہ مہر تھوڑا ہوتا ہے۔ وہاں کی عورتیں حسن معاشرت کے لیے مشہور ہیں۔ جب کوئی نیا جہاز آتا ہے تو جہاز والے وہاں کی عورتوں کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں اور جب وہ واپس جاتے ہیں تو انہیں طلاق دے دیتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا متع ہے۔ یہ عورتیں اپنے جزیرے سے باہر نہیں جاتی اور وہ صرف ایک ہی خدمت اپنے شوہر کی نہیں کرتی، بلکہ وہی ان کے ہاتھ دھلاتی ہیں، وہی کھانا پکاتی ہیں، وہی وضو کے لیے پانی لاتی ہیں، وہی سوتے وقت پاؤں دھواتی ہیں۔ وہاں کی عورتیں خاوند کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھاتی۔ میں نے وہاں کئی عورتوں سے نکاح کیے، بعض نے بعد میں کیلو کال کے بعد میرے ساتھ کھانا منظور کیا اور بعض نے نہ کھایا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ان کو کھاتا دیکھوں لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ ان جزیروں میں کوڑیوں کا چلن ہے۔ کوڑی ایک جانور ہوتا ہے، سمندر میں سے ان کو چن کر کنارے پر ایک غار میں جمع کر دیتے ہیں۔ وہ جانور سوکھ جاتا ہے اور اس کا خول سفید ہڈی باقی رہ جاتا ہے۔ ان کوڑیوں کی عوض خرید و فروخت ہوتی ہے۔ بنگالہ کے ملک میں بھی کوڑیوں کا چلن ہے، اہل یمن میں بھی کوڑیاں خریدتے ہیں، سوڈان میں بھی کوڑیوں کا چلن ہے اور مالی میں بھی 1 طلائی دینار کے عوض 1150 کوڑیاں بکتی ہیں۔ آگے بھی جزائر مالدیپ کے بارے میں کہتے ہیں: یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ان جزیروں کی بادشاہ ایک عورت ہے، ختیجہ اس کا نام ہے اور سلطان جلال الدین عمر کی بیٹی ہے۔ اس کا دادا بادشاہ تھا، پھر باپ بادشاہ بنا۔ ختیجہ خطیب جمال الدین کے نکاح میں تھی، تمام حکم اسی کا چلتا تھا۔ ایک جگہ ابن بطوطہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے قدم اور اماں حوا کا ذکر کیا ہے اور اس جگہ کو سیلان کہا ہے کہ وہاں کے راجہ کا نام راجہ سیلان تھا۔ یہ راجہ سمندر میں صاحب قوت تھا،
اسی سیلان کو وہ لکھتا ہے کہ ہندو لنکا کہتے تھے۔ ہمارا ماننا ہے کہ سیلان دراصل سیلون ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے قدم کے نشان موجود ہیں۔ یہ لفظ اصل میں سیلان ہوگا جو بگڑ کر سیلون ہو گیا تھا، جو اب دوبارہ سری لنکا بن گیا ہے۔ اس پہاڑ میں ایسے بہت سے درخت ہیں جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے۔ سرخ گلاب کے پھول ہتھیلی کے برابر ہوتے ہیں۔ لوگوں کا گمان ہے کہ اس پھول میں اللہ اور محمد کا نام کلمہ قدرت سے لکھا گیا ہے۔ اس پہاڑ میں قدم تک جانے کے لیے دو راستے ہیں، ایک کو بابا کا راستہ کہتے ہیں، دوسرے کو ماما کا، یعنی آدم اور حوا کے راستے۔ ماما کا راستہ آسان ہے، اس راستے سے زائر واپس آتے ہیں، لیکن بابا کا راستہ بڑا دشوار ہے اور اس پر چڑھنا نہایت مشکل۔ پہاڑ کے نیچے ایک غار ہے جہاں اس کا دروازہ ہے، جس کو سکندر اعظم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ جب انسان وہاں پہنچتا ہے اور نیچے دیکھتا ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ جب اس زنجیر سے گزر جاتے ہیں تو راستہ ملتا ہے۔ وہ ایک وسیع میدان میں واقع ہے، اس کے پاس پانی کا ایک چشمہ ہے، وہ بھی حضرت خضر سے منسوب ہے۔ اس چشمے میں مچھلیاں بکثرت ہیں، لیکن کوئی شخص ان کو پکڑ نہیں سکتا۔ غار خضر میں سب زائر جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے چھوڑ جاتے ہیں اور 2 میل اوپر جہاں قدم ہے چڑھتے ہیں۔ یہ قدم بابا آدم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ایک سخت سیاہ پتھر میں ہے، جو سطح سے اونچا ہے اور میدان میں پڑا ہے۔ قدم مبارک پتھر میں گھس گیا ہے، اس کی لمبائی 11 بالشت ہے۔ پہلے یہاں اہل چین بھی آتے تھے، وہ بابا آدم کے انگوٹھے کی جگہ پتھر میں سے توڑ کر لے گئے اور شہر زیتون میں ایک مندر میں اسے لے جا رکھا ہے۔ ہاتھیوں کے بارے میں بھی ابن بطوطہ نے بڑی دلچسپ معلومات اکٹھی کی ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، ہاتھی کا قدرتی رنگ سیاہی مائل بھورا ہوتا ہے، لیکن پلے ہوئے ہاتھی کا رنگ بالکل سیاہ ہوتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بار بار کے غسل اور تیل کے استعمال سے ناریل یا پتھر سے ملنے کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور سفید ہاتھی جو مشہور ہے وہ بھی حقیقت میں سفید نہیں ہوتا، اس کا اصلی رنگ اڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو دھلا کر ذرا سفید کر لیتے ہیں۔ اس رنگ کا ہاتھی بہت کم ہوتا ہے۔ برما میں اس کی پرستش کرتے ہیں اور آسام میں اس کو بادشاہی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کانڈی کے راجہ کے پاس بھی ایک سفید ہاتھی ہے۔ ہاتھی کو اپنے مہاوت سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ سیلان میں ایک سرکاری ہاتھی کا مہاوت مر گیا۔ اس نے 3 دن تک کسی دوسرے مہاوت کو قریب نہ آنے دیا۔ آخرکار کسی جگہ سے ایک 13 برس کا لڑکا لایا گیا جس سے ہاتھی بہت محبت کرنے لگا۔ اس لڑکے کو لائے تو ہاتھی فوراً پہچان گیا اور اس کے ہاتھ سے کھانے لگا۔ پھر رفتہ رفتہ دوسرے مہاوت سے بھی مانوس ہو گیا۔ ہاتھیوں کا گلہ ایک کنبہ ہوتا ہے، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تمام گلے کے خد و خال بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں اور اسی بنا پر وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔